پہلے تو میں آپ سب لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں کہ اتنے شارٹ نوٹس پر آپ سب لوگ آئے. مقصد ایک ہی ہے، جس طرح سے ہمارے سیکرٹری انفارمیشن نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ سمڑیال کا الیکشن بار بار یہ کہا جاتا ہے جی آپ باتیں کرتے ہیں آپ کے پاس پروف کیا ہے. تو ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم یاد کراتے رہیں گے کہ ہمارے پاس پروف کیا ہیں، فیکٹس کیا ہیں، حقیقتیں کیا ہیں اور تصویریں کیا ہیں. سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ یہ ایک ویڈیو دیکھ لیں، یا 8 منٹ کی ویڈیو ہے، اس کے بعد ہم فیکٹس پر بھی آئیں گے اور پھر پولیٹیکلی بھی ہم سمجھائیں گے کہ چیزیں آن گراؤنڈ کہاں تھیں اور کیسے ہوئیں. ویڈیو سے یہ سنتا ایسے ہی کوئی خاندان لوگ زمانے نوٹ کر رہے ہیں جب کے اندر ہونے لگے گا. اب جب بھی اب یہ دیکھیں یہ نہ یہاں نشانہ ہوتا ہے نہ یہاں نشانہ ہوتا ہے. اب آپ بات سنیں انہوں نے کیا انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے پہلے ہی اس طرح کے جعلی فارم پر بنا لیے تھے اور وہاں جو پولنگ ایجنٹ تھے ان کے ساتھ بدتمیزی کی، ان کو زدہ کیا، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا اور انہیں یہ فارم پر بلا رہے تھے. یہ فارم پر بھیجنے کا مودی صاحب کو دے رہے ہیں. مودی صاحب کہتے ہیں کہ یہ کیا ہم نے نہیں چاہیے، یہ ہم نے ووٹ کی گنتی کریں اور پھر پولیس والے کہتے ہیں قبول نہیں کریں. جب ان کو جو فیڈرلی مسئلہ بنا ہمارے سامنے پہنچے وہ بیشک کے تمام میڈیا چینلوں کو بھی آپ نے چلانا ہے، یہ مطلب ہے اس طرح سے اس سمریال کا الیکشن جو ہے وہ 100 بات ہے چھپایا گیا ہے اور اس طرح جو ہے کہ شاید آ رہے ہیں دوبارہ سے بیک. میرا یہ خیال ہے کہ یہ اتنی اسٹرانگ ویڈیو تھی کہ اس کے بعد تو شاید بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں بچنی چاہیے. بٹ جو میں یہاں پر بات کرنا چاہتی ہوں 3 اسٹیپس میں کروں گی. پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ اس ویڈیو کے بعد سمڑیال کے عوام، پنجاب کے عوام، میرا یہاں پر ساتھ میرا بھائی فاخر بیٹھا ہے، یہ پوری ٹیم یہاں پر بیٹھی ہے، پورا پنجاب، سینٹرل پنجاب کے پریزیڈنٹ، جنرل سیکرٹری، ہمارے اپوزیشن لیڈر، اور پورے پنجاب نے یہ الیکشن لڑا اور جیتا. پاکستان تحریک انصاف کو آپ ہرا کر بھی نہیں ہرا سکے اور ہم نے آپ کو آپ کی جیت کو ہار میں بدل دیا. میں یہاں پر صرف اتنا کہوں گی کہ شکریہ وزیر اعظم عمران خان. اگر آپ نہ ہوتے تو ہمیں نہ پتا چلتا کہ فارم 45 کیسے لیا جاتا ہے. اگر آپ نہ ہوتے تو ہمیں یہ بھی نہ پتا ہوتا کہ ہم نے اپنے حق کے لیے، اپنے ووٹ کے لیے پولنگ سٹیشن پر لڑنا ہے. اگر آپ نہ ہوتے تو ہمارے ساتھ وہی ہو رہا ہوتا جو ہمارے ساتھ 3 ریفرینڈمز میں ہوا. ہمیں آج تک یہی نہ پتا چلا کہ عوام کے ووٹ کو کس طرح سے تبدیل کیا جاتا ہے. خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ قوم بھی جاگ چکی ہے اور اس سے اپنے قوم کو احساس ہے کہ انہوں نے اپنے حق کے آگے کیسے کھڑا ہونا ہے. انفارچونیٹ ہوتی ہیں یہ چیزیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ہماری سٹرگل کے وہ سنگ میل ہوتے ہیں جو ہمیں اور مستحکم اور مضبوط، ہمارے ارادوں کو اور پرعزم بناتے ہیں. میں نے کیوں کہا کہ 3 سٹیجز ہیں اس ساری جدوجہد کے اور اس ساری ریگنگ سٹارٹ بہت پہلے سے ہو گئی تھی، لیکن ہمیں یہ پتا تھا کہ یہ الیکشن ہم جیت رہے ہیں. آپ جتنی مرضی پری پول ریگنگ کر لیں، ہم الیکشن جیت رہے ہیں. کیونکہ ہماری جو گراؤنڈ کی کیمپین تھی وہ ہمیں یہ بتاتی تھی کہ لوگ صرف وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہیں. آپ نے 3 سال ظلم کیا، فسطائیت برتی، لیکن عوام نہیں مان رہی تھی. کیسے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ریگنگ سٹارٹ ہوئی؟ آپ نے دیکھا ہمارے پوسٹرز اتارے گئے، لیکن دوسری طرف کیا حالات تھے؟ دوسری طرف ایک انسٹیٹیوشن کے نام کے اوپر یہ پورا الیکشن لڑا گیا. سٹارٹڈ فرام کہ اس انسٹیٹیوشن کے نام کے اوپر یہ الیکشن لڑا گیا، ٹل کہ آپ نے آخر میں شکریہ کی ٹویٹ بھی کر دی. تو کنٹروورشل انسٹیٹیوشن کو کون کر رہے ہیں؟ وہی لوگ کر رہے ہیں جو اس کے بینیفیشری ہیں. ہم جمہوریت پسند ہیں،
جمہوریت پسندی کے اس میں رہ کر ہم اپنے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہم نے یہ الیکشن لڑا اور ہمیں فخر ہے کہ اللہ رب العزت کی مدد کے بعد عوام کی حمایت سے ہم نے اس کو جیتا ہے. موسٹ امپورٹنٹ چیز جو یہاں پر تھی، جو نوٹ کی آپ کے ہی کئی ساتھیوں نے اور ہم تک پہنچائی بھی، جب 2024 کا رزلٹ آیا، رزلٹ کی ایک شیٹ آئی اور 2025 کے رزلٹ کی شیٹ آئی، تو ٹوٹل ووٹر کی تعداد میں 14,000 ووٹر کا فرق تھا. خواتین کے زیادہ ووٹر سے اور بندوں کے کچھ کم ووٹر سے، لیکن آن دا ٹوٹل 14,000 ووٹر آپ اپنی جیب میں ڈال کر اس الیکشن میں آئے، کیونکہ ان کا کوئی نہ اندراج تھا کسی ووٹر لسٹ میں اور نہ کبھی ای سی پی نے کسی قسم کا نوٹیفیکیشن ایشو کیا تھا کہ اتنا بڑا ہیوج ڈفرنس ایک سال میں ووٹر کے اس میں آ چکا ہے تعداد میں. سو 14,000 تو آپ کی جیب میں تھا جو ووٹر لسٹ میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. اس کے بعد آپ نے کس کس طرح سے الیکشن کے اپنے لاز کے پرخچے اڑائے. ہمارے ٹوٹل 186 پولنگ سٹیشن تھے، جو 139 پولنگ سٹیشن تھے جو رول اپنا ای سی پی کا کہتا ہے کہ آپ ایک پولنگ سٹیشن پر 1300 سے زیادہ ووٹر رجسٹرڈ نہیں کر سکتے. آپ کے 139 پولنگ سٹیشن ایسے تھے جہاں پر آپ 1300 ووٹرز سے زیادہ کو رجسٹر کر رہے تھے. تقریباً 41 وہ تھے جہاں 1800 سے بھی آپ ایکسیڈ کر گئے اور 15 پولنگ سٹیشن ایسے تھے جن پر آپ 2000 سے بھی ایکسیڈ کر گئے. ریزن وہی جو میں نے آپ کو بتایا، جو میرے پہلے کلیم کو سیکنڈ کرتا ہے کہ نقل کے لیے بھی عقل چاہیے. آپ 14,000 فل تو کرتے رہے، لیکن آپ نے کیا اس میں بھی ڈال دو اس میں بھی ڈال دو، اور آپ کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ آپ کا اپنا لا کیا کہہ رہے تھے. تقریباً 41 وہ تھے جہاں 1800 سے بھی آپ ایکسیڈ کر گئے اور 15 پولنگ سٹیشن ایسے تھے جن پر آپ 2000 سے بھی ایکسیڈ کر گئے. ریزن وہی جو میں نے آپ کو بتایا، جو میرے پہلے کلیم کو سیکنڈ کرتا ہے کہ نقل کے لیے بھی عقل چاہیے. آپ 14,000 فل تو کرتے رہے، لیکن آپ نے کیا اس میں بھی ڈال دو اس میں بھی ڈال دو، اور آپ کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ آپ کا اپنا لا کیا کہہ رہا ہے. پھر آج آپ نے آخری ٹائم میں بلاک کوڈ شفٹنگ کی. یہ آپ کو یہاں پر نظر آ جائے گا کون کون سے بلاک کوڈ کیسے شفٹ کیا گیا. وہ بھی آخری گھنٹوں میں، آخری دنوں میں نہیں ہو سکتا. اور میں جو آپ کے آگے سارا کچھ ڈیٹا رکھ رہی ہوں، اس کے ساتھ میں الیکشن کا اپنا لا بھی رکھ رہی ہوں. چلیں آگے تو ہم آئیں گے نا کہ فارم 45 کی کیا irregularities تھیں، آپ نے فارم 45 میں کیا کیا. مطلب مجھے تو نہیں پتا کہ الیکشن ہم نے تو وہی لڑا جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتا ہے، لڑوایا، اب تو خود بھی لڑ لیا. فارم 45 ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پی ٹی آئی کے پولنگ ایجنٹ کے بغیر کاؤنٹنگ ہو جائے، اس کے سگنیچرز نہ ہوں، اس کو نتیجہ ہی نہ دیا جائے. مطلب میں یہ تو بعد میں بتاؤں گی کہ آپ نے کیا کیا اس کیس کے اندر، لیکن فارم 45 تو کوئی ویلڈ ہے ہی نہیں نا، کیونکہ اس کے اوپر تو جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے اس کے پولنگ ایجنٹ کے تو نہ تھم امپریشنز ہے نہ اس کے سگنیچرز ہے. اب یہ ہوا کیسے وہ ہم آگے جا کر بات کرتے ہیں. اس کے ہم نے بتا بھی دیا کہ اگر فارم 45 ہوگا تو ہمارا لیگل ریفرنس کیا ہوگا. جن پہ پریزائڈنگ افسر کے بھی، ہاں جی کچھ ہیں جن پہ پریزائڈنگ آفیسرز کے بھی سائن نہیں ہیں، وہ ابھی وہ بھی بتاتے ہیں. اچھا جی، پولیس انوالومنٹ. دیکھیں اب ہم اگر آج مطلب پہلے میں فیکٹس پہ آتی ہوں اور پھر میں پولیٹیکلی بتانے کی کوشش کرتی ہوں. اگر ہم یہ ٹرن آؤٹ ڈسکرپنسیز والی 13 نمبر سلائڈ پر چلے جائیں، جو بات ابھی وکاس بھائی نے شروع میں کی تھی، آپ کا جو جنرل الیکشن ہے اس کا ٹرن آؤٹ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ٹرن آؤٹ کا کمپیریزن ہے، اور یہ ہم نے وہ پولنگ سٹیشنز بتائے ہیں 36 پی ایس 3 پی ایس 112 پی ایس 61 جس میں آپ یہ دیکھیں کہ ڈبل کا ڈفرنس آ رہے. اور یہ کبھی نہیں ہوا کہ ٹرن آؤٹ کا ڈبل ڈفرنس آئے. اور یہی وہ پولنگ سٹیشنز ہیں جہاں پر آپ کے گلو بٹوں نے دھاوے بولے، وہ پورے پولنگ کے ڈبے اٹھا کے لے گئے، اور آخر میں یہ سارا کچھ ہوا. دیکھیں چیزیں ساری میڈیا نے، ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. آخر میں اسی سلائیڈ کے اندر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ فارم 45 کی ڈسکرپنسیز کیسی ہیں. لیکن جو گراؤنڈ کی سچویشن تھی، گراؤنڈ کی سچویشن
آپ لوگ سب لوگ الیکشن کو کور کرتے ہیں, یہ سارا دکھا دے بے شک ساتھ ساتھ, آپ سب لوگ الیکشن کو کور کرتے ہیں. ہم جب گراؤنڈ پر اترے تو ہمارے لیے شاکنگ یہ تھا, یہ ایک کمرہ ہے, اس کمرے کے اندر 2 بوتھس ہیں, ان 2 بوتھس کے اوپر 50 بندہ پولیس والا اسی کمرے کے اندر بیٹھا ہے, دروازہ بند ہے. مطلب میں نے تو زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کوئی پولیس والا کسی بیلٹ کے ڈبے کے اوپر بھی کھڑا ہوا ہے. ہم نے ان کو کہا کہ یہ کیا ہے, آپ کیسے پورا پولنگ اسٹیشن ایک سٹف کر سکتے ہیں, پورا پولیس اسٹیشن ایک پولنگ اسٹیشن کے اندر سٹف کر سکتے ہیں. دس واز دا ایکچوئل پلان یہ تھا, جب موقع ملے گا اسی وقت ہم لوگوں کو بند کریں گے, پولنگ کو روکیں گے, اندر ہی اندر ہم ڈبے بھریں گے اور ہم نتیجہ اپنی مرضی کا لیں گے. بٹ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے لوگ ہر پولنگ سٹیشن کے باہر 100-200 کی تعداد میں موجود تھے اور وہ اس بات کے لیے تیار تھے کہ ہم پرامن طور پر ایک پولنگ بھی کروائیں گے اور ہم اپنے ووٹ کا حق بھی نہیں چھیننے دیں گے, تو ان کا پہلا منصوبہ تو اس طرح سے ناکامیاب ہو گیا کہ 12-1 بجے تک تو نہ ان کا کوئی پولنگ بوتھ کے اوپر بندہ رہا, نہ ان کا کوئی ٹرن آؤٹ رہا, اور ان کے پولیس والے جو تھے وہ بھی بے بس نظر آتے تھے. اس کے بعد آل آف اے سڈن نامعلوم لوگوں کو لایا گیا, نامعلوم لوگوں کو پولیس موبائل میں بھر کر لایا گیا, اور اس کے بعد ہر پولنگ سٹیشن کے اندر ان کو داخل کیا گیا, جن کی بھری ہوئی پاکٹس ہوتی تھیں, پورے دتے ہوتے تھے, اور وہ اندر جا کر خالی ہوتے تھے. اور یہ کئی پولنگ سٹیشنز پر ہمارے لوگوں نے ریاکٹ کیا, ہم نے خود پولیس کو باہر نکالا, 2 گھنٹے آپ نے پولنگ بند رکھی, لوگوں کو اندر آپ یرمغال بنا کر سٹفنگ کرتے رہے, باہر ووٹر انتظار میں, اندر آپ اپنے بھر رہے. اچھا, اس پر بھی ان کو یہ لگا کہ ان کی جو ہار ہے وہ یقینی ہے اور پی ٹی آئی جیت رہی ہے, تو 4 بجے ایک ایسا تماشا دیکھا گیا کہ جی پریزائڈنگ بھی اٹھا لو, ڈبے بھی اٹھا لو, چلیں آپ نے نہ پولنگ ایجنٹ کو دیکھنا ہے, نہ کسی کو دیکھنا ہے, بس غائب کرو, اغوا کرو, اور جو ہوگا دیکھا جائے گا. مجھے تو نہیں اندازہ کہ آج تک پاکستان کی ہسٹری کے اندر کوئی ایسا الیکشن ہوا ہو. 8 فیبرری تو میں یہ بتا رہی ہوں کہ انہوں نے 8 فیبرری سے اس کا سیکول تو نہیں, 8 فیبرری پلس کر رہے ہیں, اور ڈے بائی ڈے اس ملک میں جس طرح سے جمہوریت کو, جمہور کو, ووٹ کی عزت کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. یہ میرا یہ خیال ہے کہ آپ ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ کر رہے ہیں پاکستان میں جمہوریت کو ختم کرنے کی, پاکستان میں پاکستانی عوام کو اتنا متنفر کرنے کی, اس الیکٹورل سسٹم سے, ووٹ دینے کے سسٹم سے. آپ صاف بتا دیں نا, آپ کیوں ہمارے ٹیکس پیئرز کا پیسہ ضائع کریں, آپ صاف بتا دیں اٹس اے سلیکشن, اٹس ناٹ این الیکشن. اس سب نے ظاہر کیا ہے کہ جتنے آپ کے مقبولیت کے دعوے تھے اور عوام میں قبولیت کے دعوے تھے, وہ سب کھوکھلے زیرو دعوے تھے. اچھا, اب یہاں تک تو چھوڑ دیں جی, آپ نے پریزائڈنگ بھی اغوا کر لیے, ڈبے بھی اغوا کر لیے, اس کے بعد بھی آپ کو اتنا خوف تھا کہ آپ نے آر او آفس کو بھی قلعہ بنا دیا, آپ نے آر او آفس میں کسی کو جانے ہی نہیں دیا. کون سا ایسا خوف, کون سا ایسا ڈر, کون سی ایسی مطلب آپ کو کتنے لیڈ سے ہم آپ لوگوں کو ہرا رہے تھے کہ آپ کو اتنے میئرز لینے پڑے, اتنے میئرز لینے کے بعد بھی آپ کے تیار شدہ فارم 45 سارے ٹی وی چینلز کو آپ نے دیے, آپ نے گراؤنڈ سے ان کو کچھ نہیں لینے دیا, اور بعد میں جہاں جہاں سے ہم جس